Assalamu alaikum and good morning, my dear students. Open your books, page 169. Today we will record our third lecture in the lesson Drug Abuse in Youth of Pakistan. So let's come to the last paragraph of 169 page. Parents, if not engrossed too much in their career, engrossed mean مشغول ہونا, مصروف ہونا. والدین اگر اپنے کیریئر میں زیادہ مشغول نہیں ہے can quickly perceive and recognize that their children are addicted to some illicit substance. Perceive mean معلوم کرنا, recognize mean پہچاننا, addicted mean عادی, illicit mean ناجائز, substance mean مادہ. کہ ان کے بچے کسی ناجائز مادے کے عادی ہے. مطلب وہ جلد یہ جان سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں کہ ان کے بچے کسی ناجائز مادے کے عادی بن چکے ہیں. If parents notice that their children have deeply emaciated body, emaciated mean کمزور, لاغر. اگر والدین نے نوٹس کیا, دیکھا کہ ان کے بچوں کا جسم بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے یا لاغر ہے. اسٹرانگ لاز آف ایپیٹائٹ, اور انہوں نے مطلب یہ محسوس کیا یا دیکھا کہ انہیں بھوک کی کمی ہے یا انہیں بھوک زیادہ نہیں لگتی. ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ اینڈ فٹیگ. بریتھنگ سانس لینے کو کہتے ہیں, ڈیفیکلٹی مین مشکل, فٹیگ مین تھکاوٹ. سانس لینے میں مشکل یا دشواری اور تھکاوٹ. اسٹرانگ نروس ڈسٹربنس, سخت اعصابی پریشانی. لانگ ہوم ایبسنسز, گھر میں طویل عرصے سے عدم موجودگی. ایکسٹرا منی ڈیمانڈ, رقم کی اضافی طلب, ڈیمانڈ مین طلب. ٹیلنگ لائی ٹو گیٹ منی, رقم کی رقم کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یا پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا. آئسولیشن تنہائی. ریمیننگ اوے فرام ادرس, اوروں سے مطلب خود کو علیحدہ رکھنا, تنہا رکھنا. لانگ سلیپنگ ٹائم, طویل عرصے کے لیے, طویل وقت کے لیے سونا. لیزینس, کاہلی کو کہتے ہیں, سست پن کو کہتے ہیں. پیل فیس, پیلا چہرہ, زرد چہرہ. ٹریمرز ان فنگرز, انگلیوں میں کپ کپاہٹ. irregularities in work and studies, کام اور مطالعے میں بے ضابط کیا. نو انٹرسٹ ان ایوری ڈے لائف, روز مرہ زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں. ریڈ آئیز, سرخ آنکھیں. سلرڈ اسپیچ, بیہودہ باتیں. سلرڈ مین بیہودہ. سرکل انڈر دا آئیز, اور آنکھوں کے ارد گرد ہلکے یا آنکھوں کے نیچے ہلکے. نیگلیکٹ آف پرسنل ہائیجین, ہائیجین صحت و صفائی کو کہتے ہیں. ذاتی صحت و صفائی میں صحت و صفائی کو نظر انداز کرنا. نیگلیکٹ میں نظر انداز کرنا. اینڈ مارکس اینڈ ٹریسز آف ایبیوز آن دا باڈی, جسم پر زیادتی کے نشانات اور داغ دبے. They should immediately seek medical help for their child. تو انہیں اپنے بچے کے لیے فوری طور پر طبی مدد طلب کرنی چاہیے. والدین کو کہہ رہا ہے رائٹر,
کہ اگر والدین اپنے بچے میں یہ نشانیاں دیکھیں کہ وہ لیزی ہے، سست ہے، اس کا چہرہ زرد ہے، وہ تنہائی پسند ہے، اس کی انگلیوں میں کپ کپاہٹ ہے، وہ کام اور اسٹڈی میں زیادہ ریگولر نہیں ہے، وہ بیہودہ باتیں کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے نیچے کالے سیاہ جو ہے وہ دبے ہے، صحت و صفائی کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتا، تو والدین کو چاہیے کہ فوری ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ Regrettably, our educational institutions do not train students how to manage academic stress. Regrettably, افسوس کے ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے طلباء کو تربیت نہیں دیتے کہ وہ تعلیمی تناؤ کو کس طرح سنبھالیں۔ Teachers should guide students that they should have realistic expectations regarding parental, social, and academic pressure. اساتذہ کو طلباء کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ انہیں والدین، معاشرتی اور علمی دباؤ کے حوالے سے حقیقت پسندانہ توقعات رکھنی چاہیے۔ To avoid the pitfalls of illicit substance abuse، pitfalls خطرات کو کہتے ہیں، تاکہ وہ ناجائز مادے کے غلط استعمال سے بچنے کے خطرات سے بچ سکے۔ Educating our students about the consequences of alcohol and drug abuse may only deter them for a little while. Deter mean روکنا، consequences نتائج کو کہتے ہیں۔ ہمارے طلباء کو شراب اور منشیات کے استعمال کے نتائج سے آگاہ کرنا صرف تھوڑی دیر کے لیے روک سکتا ہے۔ For a little while، تھوڑی دیر کے لیے۔ We must also offer additional options such as exercise programs under the guidance of trained health and physical education instructor, individual counseling, and emphasizing the students to stay connected to family back home. ہمیں تربیت یافتہ جسمانی تعلیمی اساتذہ کی انفرادی مشاورت اور رہنمائی کے تحت ورزشی پروگراموں کی اختیارات کو پیش کرنے ہوں گے اور طلباء کو گھرانے سے منسلک رہنے پر زیادہ زور دینا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو ڈرگ ایبیوز سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ورزشی پروگرامز کو انٹروڈیوس کروانے چاہیے، جہاں پہ جو جسمانی اساتذہ ہوتے، جو ہیلتھ اور فزیکل ٹیچرز اور انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کے تحت ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بزی رکھے تاکہ ان کا دھیان ڈرگ ایبیوز اور جتنے بھی نشے ہیں ان کی طرف نہ جائے، اور ان پہ یہ زور بھی ڈالنا چاہیے، ایمفیسائز، ان کے ساتھ یہ مشاورت کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ منسلک رہے، کنیکٹڈ رہے۔ Moreover, every college should offer orientation weekends to create awareness among the students about spiritual, physical, psychological, and societal repercussions of the abuse of drugs. مزید یہ کہ ہر کالج کو طلباء میں منشیات کے ناجائز استعمال سے متعلق اسپریچول مین روحانی، فزیکل مین جسمانی، سائیکولوجیکل مین نفسیاتی، سوسائٹل مین معاشرتی، ریپرکشن مین نتائج، اویئرنیس مین شعور، آگاہی۔
مزید یہ کہ ہر کالج کو طلباء میں منشیات کے ناجائز استعمال سے متعلق روحانی، جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی نتائج کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے اختتامی ہفتے کے آخر میں پیش کرنا چاہیے۔ Efforts should be made to control the use of tobacco in the campuses of educational institutions. تعلیمی اداروں کے کیمپسز میں تمباکو نوشی کے استعمال پر قابو پانے کی کوشش ہونی چاہیے، بیکاز اٹ از گیٹ وے ٹو ڈرگ ابیوز۔ گیٹ وے مین راستہ، کیونکہ یہ منشیات کے استعمال کا ایک راستہ ہے۔ موسٹ آف دا یوتھس یوزولی اسٹارٹ وتھ سافٹ ڈرگز لائک سگریٹ، چالیا، گٹکھا، نسوار اینڈ پان، اینڈ دین موو ٹو ہارڈ ڈرگز لائک ہیروئن، opium, cocaine, ice and shisha, etc. Soft mean نرم، hard mean سخت۔ زیادہ تر نوجوان عام طور پر سگریٹ، چالیا، گٹکھا، نسوار اور پان جیسے نرم نشے سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہیروئن، افیون، کوکین، آئس اور شیشہ وغیرہ جیسی سخت منشیات میں چلے جاتے ہیں۔ سٹارٹ میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سگریٹ اور یہ نسوار اور یہ چیزیں جو ہے وہ سٹائل اور فیشن کے لیے لیتے ہیں، اور پھر ان کی عادت بن جاتی ہے اور عادت انہیں ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے، وہ عادی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے جسم کے لیے اس نشے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ نشے کی عادی بن جاتے ہو تو پھر آپ کے جسم کے لیے نشے کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور نشے کے بغیر پھر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر آپ کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ پیپل ہو اسٹارٹ اسموکنگ سگریٹس or drink alcohol at a young age are much more likely to experiment with illegal drugs than people who do not smoke or drink. جو لوگ چھوٹی عمر میں سگریٹ پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، ان کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی نہ کرنے والوں کے مقابلے میں غیر قانونی منشیات کے ساتھ تجربہ کریں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ سگریٹ پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، تو ان کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو نہیں پیتے۔ یہ لوگ پھر مطلب سخت سے سخت نشے، شیشے کی طرف جائیں گے، آئس کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ آلریڈی جو ہے فیملیئر ہے نشے کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جو نشہ نہیں کرتے، نہ نسوار جو ہے وہ مطلب کرتے ہیں، نہ سگریٹ پیتے ہیں، تو وہ پھر اور نشوں کی ایکسپیرینس جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ جبکہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا نسوار لیتے ہیں، وہ ضرور بڑے بڑے نشوں کی طرف مائل ہونا شروع کریں گے، مائل ہوں گے مطلب۔ اوکے اسٹوڈنٹ، دیکھ لیں اس لیسن کو، ریوائز کریں، جہاں بھی مسئلہ ہے آپ کو تو پھر پوچھ لیں۔ تھینک یو سو مچ۔